السلام علیکم گرلس، کیسی ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اچھا، آج کے ٹاپک میں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں قومی پالیسی جو 1979 میں پیش کی گئی تھی۔ سابقہ حکومتوں کی طرح 1977 میں جنرل ضیاء الحق نے حکومت سنبھالتے ہی تعلیمی حالات کا جائزہ لینے کے لیے ایک کانفرنس بلائی۔ وسیع پیمانے پر تعلیمی اصلاحات کے لیے تجاویز جمع کرانے کا اہتمام کیا گیا اور اس کے روشنی میں پھر ایک پالیسی بنائی، اور وزیر تعلیم جناب محمد خان ہوتی نے 1979 میں یہ تعلیمی پالیسی جو ہے وہ شائع کروائی۔ ہمہ گیر ابتدائی تعلیم پاکستان کے پالیسی کے مطابق 83% بچے اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، جبکہ 47% بچے جو ہیں وہ تعلیم سے محروم تھے۔ طے کیا گیا کہ اسکول میں داخلے کی عمر تک پہنچنے والے تمام لڑکوں کو 1987 تک اور تمام لڑکیوں کو 1992 تک اسکولوں میں داخل کرنے کا انتظام کیا جائے گا۔ اس کے لیے 5 سالوں میں 13,000 نئے پرائمری اسکول کھولنے کا عزم کیا گیا، تاکہ جو بچے، ایک بڑی تعداد بچوں کی جو تعلیم سے محروم تھی، وہ بھی تعلیم جو ہے وہ حاصل کرنا شروع کر دیں۔ مساجد تعلیم اخراجات بچانے، مساجد اور ان کے عملے سے فائدہ اٹھانے کے لیے پالیسی میں طے کیا گیا کہ مساجد اسکول شروع کیے جائیں جن میں قرآن حکیم اور مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ ابتدائی تعلیم کے دوسرے مضامین شامل کر لیے جائیں۔ امام مسجد کی مدد کے لیے ایک تربیت یافتہ استاد کا تقرر عمل میں لایا جائے۔ ابتدا میں 5,000 مساجد اسکول کھولنے کا پروگرام بنایا گیا، تاکہ جو اتنی بڑی تعداد میں بچے تعلیم سے محروم ہو رہے تھے ان کی تعلیم کی کمی کو پورا کیا جا سکے۔ پھر ایک جو ہے پالیسی میں بتایا گیا کہ محلہ اسکول اسلامی معاشرے میں کچھ پڑھی لکھی خواتین ایسی بھی ہوتی ہیں جو اپنی حیاداری اور دوسری وجوہات کی بنا پر اپنے گھر کے ماحول سے باہر نکل کر کام کرنا پسند نہیں کرتی۔ خواتین نے اپنے گھروں پر ہی صبح اور شام کے اوقات میں محلے کی بچیوں کو قرآن مجید پڑھانے اور سلائی کڑھائی وغیرہ کی تربیت دینے کا کام جاری کیا ہے۔ قومی تعلیمی پالیسی میں تعلیم و تربیت اور کے جو مراکز تھے اس نظر انداز شدہ قسم کے فائدے اٹھانے کے لیے تربیت یافتہ خواتین کے ذریعے چلانے کا پروگرام بنایا گیا۔ فیصلہ کیا گیا کہ ایسے اداروں کی معلمات کو اعزازی تنخواہیں دی جائیں گی اور طالبات کے لیے مفت درسی کتب اور درسی اعانتوں کا انتظام کیا جائے گا۔ ان اداروں کے نصاب میں گھریلو اقتصادیات کو بھی شامل کیا جائے اور یہاں بڑی عمر کی خواتین کو تعلیم و تربیت دی جائے۔ تو یہ بہت اچھا قدم تھا، کیونکہ بہت سی بچیاں جو ہیں وہ اسکول تک نہیں پہنچ پاتی تھیں، تو ان کی تعلیم و تربیت کا بھی انتظام جو ہے وہ کرنے کا سوچا گیا۔ دیہی ورک شاپ اسکول تعلیم حاصل نہ کرنے والے اور تعلیم مکمل کرنے سے پہلے اسکول چھوڑ دینے والے بچوں کی تربیت کا ملک میں کوئی انتظام نہیں تھا۔ ایسے بچوں کو حصول معاش کے قابل بنانے کے لیے 1,000 دیہی ورک شاپ اسکول جو ہیں وہ کھولنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ایسے ورک شاپ اسکولوں میں تربیت یافتہ عملہ مقرر کرنے کے علاوہ پیشہ ورانہ لوگوں سے مدد لینے کا پروگرام بنایا گیا۔ خصوصی بچوں کی تعلیم خصوصی بچوں اور معذور افراد کے بارے میں اندازہ لگایا گیا کہ ان کی آبادی 4% کے قریب ہے۔ انڈر لائن کر لینا، یہ MCQ میں آ سکتی ہے لائن، ٹھیک ہے۔ جسمانی طور پر معذور، گونگے اور بہرے، ذہنی طور پر پسماندہ اور نابینا افراد کے لیے پالیسی میں طے کیا گیا کہ مرکزی حکومت ایسے افراد کی تربیت اور بحالی کے لیے رہنما منصوبے بنائے گی۔ ایسے لوگوں کو مفید مہارتیں سکھائی جائیں گی تاکہ یہ معاشی طور پر خود کفیل ہو جائیں۔ ایسے ادارے چلانے والی تنظیموں کی مدد کی جائے گی۔ حکومتی سطح پر تعلیمی پالیسی میں پہلی دفعہ ایسے لوگوں کی تعلیم پر توجہ دی گئی۔ اسلامی مدارس دارالعلوم، مکاتب اور مدارس کا نظام مسلمانوں میں اسلام کی اشاعت اور قرآن کی تعلیم کے لیے قائم ہے۔ یہ ادارے مفت تعلیم کا بندوبست کرتے ہیں۔ ان اداروں کی طرف حکومت نے کبھی توجہ نہیں کی۔ ان اداروں کے بورڈوں کے ساتھ الحاق پر بھی جائزہ لیا جائے گا۔ ان اداروں کے فارغ التحصیل لوگوں کو سرکاری ملازمتیں دی جانے لگیں۔ اس سے کیا ہوا کہ جو اسلامی مدارس میں بھی معیار تعلیم جو ہے وہ بلند ہونا شروع ہو گیا۔ اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی تدریس لازمی کر دی گئی، یہاں تک کہ ایسے پیشہ ورانہ کالجوں کے نصاب میں بھی شامل کر دیا گیا، اور اس طرح سے یہ ہوا کہ جو پیشہ ورانہ تعلیم حاصل کرتے تھے وہ اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی تعلیم بھی حاصل کرنے لگے۔
نجی اداروں کے قیام کی اجازت 1972-80 کی تعلیمی پالیسی میں نجی تعلیمی اداروں کو قومی تحویل میں لے لیا گیا۔ اس پالیسی میں دوبارہ نجی اداروں کے قیام کی اجازت دی گئی۔ یونیفارم طے پایا کہ 1979-80 سے تمام اسکولوں میں ایک جیسا یونیفارم لازمی ہوگا۔ لڑکوں کے لیے طے کیا گیا کہ وہ ملیشیا کی شلوار قمیص پہنیں گے، لڑکیاں ہلکے نیلے رنگ کی شلوار قمیص اور سفید شلوار استعمال کریں گی۔ دوپٹے کا رنگ ادارے کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جائے گا۔ موسم سرما میں بھی اضافی کپڑوں کے ساتھ یہی لباس استعمال کیا جائے گا۔ پھر ذریعہ تعلیم دیکھ لیتے ہیں۔ پاکستان کے آئین اور قائد اعظم کے فرمان کے مطابق اردو کی حیثیت مسلم ہے۔ پالیسی میں یہ طے کیا گیا کہ 15 سال کے اندر اردو کو ہم دفتری زبان کے طور پر نافذ کر دیں گے، لیکن اس عبوری عرصے میں انگریزی کو دفتری کاروبار چلانے کے لیے استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ یہ بھی طے کیا گیا کہ حکومت سے امداد حاصل کرنے والے تمام انگلش میڈیم اسکول قومی زبان اردو یا صوبائی اسمبلی سے منظور شدہ علاقائی زبانوں کو ذریعہ تعلیم بنائیں گے۔ اچھا، اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ بھی طے پایا کہ حکومت سے جو امداد حاصل کرنے والے تمام انگلش میڈیم اسکول وہ قومی زبان یا صوبائی اسمبلی سے منظور شدہ علاقائی زبان کو ذریعہ تعلیم بنائیں گے۔ اعلیٰ تعلیم کے درجوں میں بھی اردو کو بتدریج ذریعہ تعلیم بنایا جائے گا۔ اس پالیسی میں عوام میں یکجہتی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اسلامی نظریہ حیات کی روشنی میں فرد کی تعلیم و تربیت کا نظام قائم کرنے کی خواہش موجود ہے، لیکن اس پالیسی کا حشر بھی دوسری پالیسیوں سے مختلف نہیں ہے۔ بعد میں آنے والی نئی پالیسیاں بنائی گئی، نافذ کی گئیں۔ 5 سالہ منصوبہ 1978 سے 83 میں تعلیم پر اٹھنے والے اخراجات کی شرح قومی پیداوار کے 1.8 سے بڑھا کر 3.1 کرنے کا پروگرام بنایا گیا، لیکن اس پر بھی عمل نہ ہو سکے۔ یعنی تعلیمی پالیسیاں تو بنتی گئیں، لیکن کیا ہوا کہ ان پر پراپر طریقے سے عمل نہیں ہو سکا۔ جب پراپر طریقے سے عمل نہیں ہوگا تو پھر یہ واضح بات ہے کہ اس تعلیمی پالیسی کو بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب ہم اس پر عمل ہی نہیں کریں گے۔ پھر اگلی پالیسی دیکھ لیتے ہیں، قومی تعلیمی پالیسی 1998 سے 2010۔ مسلم لیگ کی حکومت 1987 میں برسر اقتدار آئی تو وزیر اعظم نواز شریف نے نئی تعلیمی پالیسی تشکیل دینے کا حکم دیا، جس کا اعلان اس وقت کے وزیر اعظم نے وزیر تعلیم سید غوث علی شاہ نے مارچ 1998 میں کیا۔ اس پالیسی کے نمایاں خد و خال جو ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اسلامک ایجوکیشن۔ قرارداد مقاصد اور آئین پاکستان کی دفعہ 13 کے مطابق پہلی دفعہ یہ تسلیم کیا گیا کہ پاکستانی شہری کے لیے قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے مواقع فراہم کرنے کی جو ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے، طلبہ کو اس کے مطابق تعلیم دینا ضروری ہے۔ اب اس کام مقصد کو حاصل کرنے کے لیے گرلز کیا گیا کہ تعلیم جو ہے نا، اسلامک تعلیم دینے کے لیے قرآن مجید کی تعلیم کو تمام سطحوں پر اور جو درجے تھے مختلف، یعنی اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں جو ہے اس کی تعلیم کو لازمی قرار دے دیا گیا۔ چھٹی سے لے کے 12ویں جماعت تک کہا گیا کہ قرآن مجید کو بما ترجمہ جو ہے وہ پڑھایا جائے گا اور اس کا پروگرام بنا لیا گیا۔ اسلامی تعلیمات کے جو تربیتی پروگرام تھے، پاکستان ایڈمنسٹریٹو اسٹاف کالج، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن، اسٹاف کالجز اور آرمڈ فورسز کی اکیڈمیز میں بھی شروع کرنے کا پروگرام بنایا جائے گا۔ یعنی کہ جو پروفیشنل تھے، جو ڈفرینٹ جو وہ کہتے ہیں کہ جو ڈپارٹمنٹس تھے، ان کے اندر بھی یہ شروع کیا گیا کہ ان کو اسلامی تعلیمات جو ہیں وہ دینے کے لیے تربیتی پروگرام شروع کیے جائیں۔ طے کیا گیا کہ دینی مدارس کو جدید اسکولوں کی طرز پر ڈھال کر دینی مدارس کے جاری کردہ سرٹیفکیٹس اور ڈگریوں کو تسلیم کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے منظوری دینے کا اہتمام جو ہے وہ کیا جائے گا، تاکہ اس کا رجحان جو ہے وہ بڑھ جائے۔ پھر دیکھیں ابتدائی تعلیم۔ یہ بات بین الاقوامی سطح پر تسلیم کی جا چکی ہے کہ تعلیم حاصل کرنا ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ موجودہ پالیسی میں اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے کہ ہر شہری کو تعلیم کے مواقع مہیا کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اس وقت 71% بچے اسکول داخل ہوتے ہیں، جن میں سے 45% پرائمری اسکول کے دوران اسکول چھوڑ جاتے ہیں۔ 2002 تک داخلوں کی شرح 90% کرنے کا پروگرام بنایا گیا۔
اساتذہ کی تربیت اور موجودہ نظام کی خرابیاں دور کرنے کے لیے خصوصی پروگرام بنائے گئے۔ مسجد اسکول ایلیمنٹری ایجوکیشن کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے 45,000 نئے اسکول کھولنے کا پروگرام بنایا گیا، جن میں سے 20,000 اسکول مساجد میں کھولنے کا منصوبہ تھا۔ یہ بھی طے پایا گیا کہ لازمی اور مفت ایلیمنٹری اسکول ایجوکیشن کا ایکٹ جلد اسمبلی میں پیش کیا جائے۔ خواندگی میں اضافے کے لیے 82,000 غیر رسمی اسکول کھولنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ بس ابھی تک منصوبے ہی بن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ضابطۂ اخلاق اس تعلیمی پالیسی میں پہلی بار ضرورت محسوس کی گئی کہ اساتذہ کے لیے ایک ضابطۂ اخلاق تشکیل دیا جائے اور تعلیمی بہتری کے لیے اسے نافذ بھی کیا جائے۔ اعلیٰ تعلیم تجویز یہ کیا گیا کہ 12 سے 23 سال کی عمر کے کم از کم 7% نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم کے مواقع جو ہے مہیا کی جائیں۔ اس پالیسی میں اعلیٰ تعلیم کے لیے سائنس اور آرٹس دونوں میں برابر شرح سے داخلہ دینے کا اعلان جو ہے یا پروگرام بنایا گیا۔ سفارش کی گئی کہ اعلیٰ تعلیم کے مواقع میں اضافہ کیا جائے، یونیورسٹیوں کو مزید کیمپس کھولنے کی سہولت دی جائے، داخلے میرٹ پر کیے جائیں، ڈگری کی سطح کی تعلیم کو بین الاقوامی معیار کے مطابق بنایا جائے، اچھی شہرت کے حامل کالجز کو ڈگری جاری کرنے اور نصابات بنانے جیسے معاملات میں خود مختاری دے دی جائے، یونیورسٹی اساتذہ کو عام گریڈ سے زیادہ شرح پر تنخواہیں دی جائیں، تعلیمی مقاصد کے حصول کے لیے بجٹ کی شرح بڑھا کر GDP کا 4% کرنے کا پروگرام بنایا گیا۔ پاکستان میں تعلیمی پالیسیوں کا جائزہ لیتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ 1947 سے اب تک جتنی حکومتیں تبدیل ہوئیں، سب نے اقتدار حاصل کرنے کے بعد تعلیمی پالیسی میں تبدیلی کو ضروری سمجھا، جبکہ سب پالیسیوں کے مقاصد میں یکسانیت پائی جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تعلیمی پالیسی قومی پالیسی ہوتی ہے اور اسے حکومت بدلنے کے ساتھ تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ تعلیمی پالیسی کے مقاصد کے حصول کے لیے لمبی مدت کی سرمایہ کاری بہت ضروری ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں تعلیمی پالیسیوں کے مقاصد کے حصول کے لیے اچھے ترقیاتی منصوبے جو ہیں وہ بنائے گئے، لیکن ان منصوبوں پر عمل درآمد نہ کیا گیا، اس لیے آج تک تعلیمی مقاصد کا حصول ممکن نہیں ہو سکا۔ تبھی دیکھا ہوگا آپ نے کہ ہمارا جو معیار تعلیم ہے، جس لحاظ سے بھی ہم نے پالیسیوں کو ڈسکس کیا ہے، اگر ہم ان کو دیکھیں کہ اگر وہ لاگو ہو جاتی تو ہمارا تعلیمی معیار جو ہے وہ بہت مختلف ہوتا۔ ابھی تک ہم اس کنفیوژن کا ہی شکار ہیں کہ ہم اپنے اسکولوں میں اردو زبان میں تعلیم دیں یا انگریزی زبان میں تعلیم دیں، انگلش میڈیم اسکول، اردو میڈیم اسکول، ہم اس چکر سے ابھی تک باہر نہیں آ سکے، تو ہم اپنی تعلیمی پالیسی سے اور کیا مقاصد حاصل کریں گے۔ بہرحال یہ جو تعلیمی پالیسیاں تھیں، یہ آپ نے ہر پالیسی کو ایز اے لانگ کوسچن جو ہے وہ پریپیئر کر لینا ہے۔ امپورٹنٹ ہے ٹاپک، یہاں سے ایک لانگ کوسچن بن سکتا ہے، اس کو آپ نے اچھی طریقے سے پریپیئر کر لینا ہے۔ اپنا خیال رکھنا ہے اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔